جل شانہ امن والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب اور مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ امام الانبیاء کی عظیم الشان معجزہ معراج مصطفیٰ پر گزشتہ جمعہ بھی اپنی بساط، اپنے علم، اپنے فہم، اپنی عقل، اپنے ادراک کے مطابق آپ کی سماعتوں کی نظر اس کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ سب کو حق سننے کی، پھر ہر دو کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج مصطفیٰ کا جو واقعہ ہے جو کسی مولوی نے بیان نہیں کیا، کسی پیر نے بیان نہیں کیا، اللہ رب العزت نے تو اس کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ محققین نے تحقیق کی کہ تقریباً 34 صحابہ نے امام الانبیاء سے اس واقعہ کو سن کر امت تک پہنچایا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، امام الانبیاء کو معراج بھی 34 ہوئے۔ امام عبد الوہاب شعرانی کے مطابق کتنے معراج ہوئے جی؟ 33 روحانی معراج، منامی معراج اور ایک جسمانی معراج۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور 34 معراج ہوئے۔ معراج کے واقعہ کو کتنے صحابہ نے امت تک بہم پہنچایا؟ 34 صحابہ نے، جس میں حضور کے یار غار، یار مزار، مزاج شناسائے مصطفیٰ، حضور کے رفیق سفر، رفیق حضر، رفیق حشر، رفیق قبر، رفیق کوثر سیدنا صدیق اکبر بھی شامل ہیں۔ اور اس واقعہ کو بیان کرنے میں حضور کے مرید اور مراد، طالب اور مطلوب مصطفیٰ، محب اور محبوب مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم بھی، آئینہ جمال مصطفیٰ، پیکر شرم و حیا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بھی اس میں شامل ہیں۔ حسنین کے بابا سیدہ سلام اللہ علیہا کے سر کے تاج، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا سیدنا علی المرتضیٰ بھی اس میں شامل ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ جن کی جو سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ میں کس میں شامل کہہ رہا ہوں؟ ان 34 صحابہ میں جنہوں نے معراج مصطفیٰ کا واقعہ آقا سے سنا، امت کو سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہیں، جو سلطان المفسرین ہیں، جو حضور کے امزاد ہیں، جن کو 2 مرتبہ حضور نے اپنے سینے سے لگا کر یہ دعا کی، اللہم علمہ التعویل الکتاب، یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ 2 دفعہ سینے سے لگا کے دعا کی، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہیں۔ صاحب نالین والسواک مصطفیٰ، حضور کے پاپوش بردار، جو حضور کا جوتا مبارک جو تھے وہ آستین میں رکھتے تھے جب آپ اتارتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو خاص خادم ہیں حضور کے، وہ بھی اس واقعہ کو بیان کرنے میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو فقیہ صحابی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت انس بن مالک جن کا بچپن آغوش نبوت میں گزرا، وہ انس بن مالک بھی اس واقعے کو بیان کرنے میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر انصاری صحابی، جلیل القدر صحابی، وہ بھی شامل ہیں۔ صہیب رومی بھی شامل ہیں، سیدنا بلال حبشی بھی شامل ہیں،
صحابیات کی بھی ایک تعداد ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ حبیبہ لبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی شامل ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ بھی شامل ہیں. حضور کی چچا زاد بہن مولا علی کی ہمشیرہ ام ہانی بھی بیان کرنے میں شامل ہے. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 34 صحابہ نے محققین نے تحقیق کی جنہوں نے امام الانبیاء سے اس واقعے کو سنا اور امت کو سنایا. یہ نہ سمجھیں کہ جب کوئی معراج کا مہینہ آتا ہے تو مولوی سنانے لگ جاتا ہے. نہ صاحب معراج سے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین نے سنا پھر امت کو سنایا. اور یہ جو بنی اسرائیل کی میں نے آیت سرنامہ خطاب بنائی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو اس کا انکار چونکہ یہ قطعی الدلائل ہے، یہ قرآن کی نص ہے کہ رب نے سیر کرائی، یہ جو فرشی معراج ہے توجہ ہے آپ کا، تو اس کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رب کا قرآن ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ نیچری مولویوں نے جو نا کہہ دیا نہیں جی نہیں یہ ممکن نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، یہ سائنسدان. اور بھائی معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. بھائی چاند میں 2 ٹوٹے ہونا سمجھ چاندہ نہیں، ایسے نہیں معجزہ ہے. سورج کا غروب ہو کر طلوع ہونا سمجھ میں آتا نہیں، ایسے معجزہ ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو ما فوق العقل ہو، جو عقل میں نہ آئے. جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ تھوڑا ہی ہے. اور گل کو سمجھ آ رہی ہے جی معراج سمجھ نہیں آندی وہ بھائی سمجھ آ جائے تو معراج کا دی. تو یہ سمجھ میں نہ آنا یہی کیا ہے؟ بولے اور یہی کیا ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آنا تھا نا. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. کس سے پاک؟ ہر عیب سے پاک. کس سے پاک؟ ہر کمزوری سے پاک. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے تو کہا میں نے کی، حدیث میں آیا کہ میں نے کی، قرآن میں آیا رب کہتا ہے میں نے کرائی. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ اسی لیے کہا کہ میں نے کرائی کہ بہت سارے وہ عالم الغیب ہے، اس کو پتا بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. تو میں آخا میں کرائی. دسو رب سمجھ آتا ہے؟ دسو رب. اور گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اور مزے کی بات اسرا کہتے ہیں رات کی سیر کو. جو تمہیں رات کی سیر تو نہ پتا رکھے رب نے لیلن بھی آگے لکھا ہے رات کو، اور پوری رات نہیں. عربی قاعدے کلیے کے مطابق یہ تنوین جو ہے یہ لن 2 زبریں 2 زیریں 2 پیشے یہ قلت کو ظاہر کرتی ہیں کہ لیلن پڑھنے والوں سمجھ جاؤ پوری رات سیر نہیں کرائی، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں. وہ تھوڑا سا حصہ کتنا تھا؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس حجرے سے گئے کنڈی بھی واپس آئے تو ہل رہی تھی، بستر کی جو حرارت ہوتی ہے لیٹنے سے وہ حرارت برقرار تھی. بھائی جنہ مرضی بسترہ گرم کرو تسی اٹھ کے جاؤ تو کنی کی دیر گرم رہے گا. وہ گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ اتنا ٹائم لگا کہ وہ بستر کی حرارت جو ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈالی تھی اس کو میرا امامہ لگا تو وہ ہلنے لگ گئی، تو جب میں واپس آیا ابھی تک وہ ہل رہی تھی. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کنڈی بھی رہی ہلتی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گے آئے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید شاہ گیلانی. اب رات کو ہی کیوں ہم کہیں جاتے ہیں؟ بھائی اگر مکہ مدینہ میں بھی چلے جائیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی آرام کرو، صبح اٹھ کر سورج کی روشنی میں سیر کریں گے، نظارے کریں گے. تو جب ہم نے نظارہ کرنا ہو رات کو سو جاتے ہیں، جلدی سو جاؤ، صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھیں گے، سورج کی روشنی میں نظارے کریں گے.
ادھر رب نے دیہڑی نہیں سیر کرائی، رات کو کرائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم دن میں سیر اس لیے کرتے ہیں، دن میں سیر اس لیے کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی میں نظارے کھل کر نظر آئیں۔ رب نے رات کی تاریکیوں میں محبوب کو سیر کروا کر یہ دنیا کو پیغام دیا کہ تو سورج کی روشنی میں دیکھتا ہے، میرا محبوب وہ ہے، وہ رات کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے دن کو دیکھتا ہے۔ میرا محبوب تاریکی میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے اجالے میں دیکھتا ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ حکمتیں ہیں۔ اور ویسے بھی علماء نے لکھا کہ ملاقات کے لیے، محب اور محبوب کی ملاقات کے لیے رات کا ٹائم موزوں ہوتا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے محب اور سب سے بڑے محبوب کی ملاقات ہے۔ یہ جو معراج کی رات ہے یہ ملاقات کی رات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، رحمت کی برسات ہے۔ ایک ادھر ذات ہے، ایک ادھر ذات ہے۔ کیا خوبصورت ملاقات ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی دولہا ہے، فرشتے بارات ہیں۔ تو یہ رات کو پتا چلا کیوں کرائی؟ کیوں بھئی رات کو ہیں آئے بیابدی ہی اپنے بندے کو، بھی رسول ہی نہیں کہا اپنے رسول کو، حالانکہ رسول ہیں، بھی نبی ہی اپنے نبی کو نہیں، بیابدی کیا مطلب؟ رب اگر فرماتا کہ بھی رسول ہی تو وہ عالم الغیب ہو سکتا ہے، کو کہندا یہ رسول خود نہیں گئے، رسالت گئی ہے، نبی نہیں گیا، نبوت گئی ہے۔ فرمایا بھی عبد ہی، عبد کسے کہتے ہیں؟ روح مع الجسم، جب روح اور جسم اکٹھا ہو جائے اسے عبد کہتے ہیں۔ رب نے کہا بھی عبد ہی، میرا نبی روح تے جسم نال میرے کول آیا۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جسم اور روح کے ساتھ، کئی کہتے ہیں نا روحانی ہوا ہے جی، جسمانی نہیں۔ بھی عبد ہی، عبد کی تعریف کرو جا کے۔ روح کو صرف عبد نہیں کہتے، جسم کو بھی صرف عبد نہیں کہتے۔ توجہ ہے، وہ بندے دا تو جسم جو روح نکل جائے تو دا نام ہی مک جاتا ہے، ایچوئی صاحب، راجہ صاحب، بٹ صاحب، یہ ہوتا ہے نا سارا۔ تے جدوں ہو جاتا اپنا جنازے دی منجی تے کی کہندے بٹ صاحب جا رہے نے، بٹ صاحب چک لیا ہے، راجہ صاحب نے چک لیا ہے، گیا تو چکے ہی ہے لیکن تسی نہیں آندے چک لیا ہے، میت جا رہی ہے۔ ہیں جی میت جا رہی ہے، احترام کرو، گاڑی روک دو، میت جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کون جا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سارے اپنے میت جا رہی ہے۔ تو جسم نکلیا تو نام مک جاتا ہے۔ گل کو سمجھ آ رہی؟ تو بندہ رہندا نہیں، عبد ادو ہی ہے جدو روح جسم دے نال ہے۔ یہ عبد کی تعریف ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک ایک لفظ میں قرآن کے غور کریں نا تو آپ کو پتا چلے۔ اب کئی کہتے ہیں جی دیکھو سارا سال کہتے رہتے ہیں جی ظہور نور ہے، ظہور نور ہے، تو معراج کا جو واقعہ آتا ہے تو کہتے ہیں عبد ہے۔ اچھا مزے دی گل، رب نے بھی عبد نہیں صرف کیا، بھی عبد ہی کیا ہے، اپنا بندہ کی کیا؟ او بولو اپنا بندہ۔ تو انہوں نے سمجھ نہیں آتی نا اپنا بندہ کی ہوتا ہے؟ اقبال کلندر لاہور نو پوچھو نا اپنا بندہ کی ہوتا ہے؟ صرف عبد نہیں کہا، بھی عبد ہی اپنا بندہ ہے۔ عبد چیزیں دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار، اون سراپا منتظر۔ فرمایا جڑا عبد ہوئے اونوں انتظار ہوندا ہے، جڑا عبد ہوئے نا او دا اونوں انتظار ہوندا ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بھی عبد ہی اپنے بندے سی، سارے کہنے رب دے بندے ہیں، اصل بندہ تو پھر وہی ہے جو رب کے میرا بندہ ہے۔ وہ گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی سارا سال نور کہتے رہتے ہو، جی معراج میں آگے عبد کہہ دیتے ہو، عبد کہہ دیتے تو نورانیت تو کی ہوتا ہے؟ سنو نا، عبد کہتے ہیں بندگی کرنے والے کو۔ عبد کیا، عبد کا مطلب کیا؟ بندگی کرنے والے کو عبد کہتے ہیں۔ اوکے ہو گیا، تو بندگی کون کرتا ہے؟ صرف بندے کر دینے؟ دسو انسان کر دینے؟ جنات بھی کرتے ہیں، ان کا مقصد زیست بیان کیا قرآن نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جیڑا بندہ، جیڑا انسان عبادت کرے گا وہ عبد ہے، جیڑا جن عبادت کرے گا وہ بھی عبد ہے۔ پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ نہیں جانتے؟ نہیں ابھی نہیں چل رہا آپ کو؟ یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا بل عباد مکرمون، کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، برگزیدہ عبد ہیں۔ تو دسو اے نور نے، فرشتے کی نے؟ نور نے،
تو جب ان کو رب عبد کہے تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں، جبرائیل کی نورانیت میں فرق نہیں، انہیں رب نے عبد کہا، میکائیل کی نورانیت میں فرق نہیں، ان کو رب نے عبد کہا، اسرافیل کی نورانیت میں فرق نہیں، ان کو رب نے عبد کہا، اسرائیل کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ رب جب انہیں قرآن میں عبد کہتا ہے، اور نبی نور نہیں، وہ تو نور علی نور ہے، جب فرشتوں کی نورانیت میں عبد کہنے سے فرق نہیں آتا تو محمد مصطفیٰ کی نورانیت میں عبد جب کہہ دیا تو فرق کیسے آ گیا؟ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جہالت ہے، یہ کیا ہے؟ پڑھو تو صحیح، ویکھو تو صحیح، معنی کی ہے، مطلب کی، تعویل کی ہے، تشریح کی ہے، توضیح کی ہے، وجاہت کی ہے، تفسیر کی ہے، تو پھر آپ کو پتا چلے گا۔ اگر آپ جو ہے لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اور محققین نے تو یہاں تک گیا ہے، ایک معراج کا انکار ہے، محققین نے تحقیق کی، وہ اندر 3 مرحلے نے، کتنے مرحلے نے؟ 3۔ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو محققین نے اسراء کہا، ایسا نام کی ہے اسراء، اسی کے نام سے یہ آیت منسوب ہے، سبحان اللذی، یہ سورت سبحان اللذی اسرا بعبدہ، اسراء، اس کو اسراء کہا، اس دورانیے کو کیا کہا؟ اسراء۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے اپنا سدرۃ المنتہا تک، بیت المقدس سے کدھر تک؟ اس کو معراج کہا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے ماں فوق اگے لامکان جدا پتہ ہی نہیں، اس کو اعراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 3 مرحلے۔ کتنے مرحلے؟ اور نبی کا دیکھیں، سیر 1 کے پروٹوکول چیک کرنا ذرا، سیر 1 کے سواریاں 5 نے، سبحان اللہ دے آکھو، ایتھے ایک سواری نہیں ہوتی، میں دعا کرو جی، وہ گھر دے چکر میں سواری بیچی، میں نہ دعا کرو یار اللہ اچھی سواری دے دے، سواری رب دی نعمت ہے جو کہ نعمت ہے، ایک سواری رب دی نعمتاں وچوں ایک نعمت ہے، تے جڑے محبوب نو معراج دے چھوٹے جی نے سفر چ 5 سواریاں لبیاں، کڈی کو نعمت ہے۔ پھر اسی ایتھے دے سواریاں بھی ایتھے دیاں، سائیں اوتھے جا رہے سواریاں بھی اوتھے دیاں، اور بھائی جو جہا سفر ہوئے نا سواری وہ جی ہوتی ہے۔ ایتھوں تسی کرولا تے جاؤ، ہونڈا سوک تے جاؤ، شمالی علاقہ جہاز چ اگے کچھ علاقے ایسے نے جتھے گڈی کھلار کے نا اگے جیپ لینی پیندی ہے، تے جیپ تے بھی وہ سنگل چاڑ دے نے، وہ گیا کہ اتھے ہی رہندے ہو، گیا کہ بندہ؟ ہاں، وہ اے تو اپنی گرینڈی اپنی کرولا اگے کیوں نہیں لے کے گیا؟ نہیں شاہ جی سفر دے نال ہم آہنگ نہیں، جو جا سفر ہے وہ جی سواری نہیں، سواری ٹھیک ہے، سواری ٹھیک ہے، مہنگی ہے، لیکن وہ سفر جی جان جوگی نہیں، سفر سن اگے دے، سفر سن تے سواریاں بھی، توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے۔ جب مسجد حرام سے چلے تو براق، مسجد حرام سے چلے تو براق، بیت المقدس تک براق پر، اور جب پہلے دوسرے تیسرے آسمان تک جانا تھا، صدر 7واں آسمان، فرشتیاں دے پراں تے سوار ہو گیا امنا دلال، پہلے سامان تک نور کی سیڑھی، پہلے سے پھر آگے فرشتوں کے پروں پہ تیجی سواری، پہلی براق، دوجی نورانی سیڑھی، پہلے آسمان تک، پھر اگے فرشتیاں دے پراں تے، توجہ ہے، پھر 7ویں آسمان سے سدرہ تک فرشتیاں دے سردار جبریل دے پر تے، پھر سدرہ منتہا وہ بھی رک گیا، پر سارے تھلے، اگے پھر رف ایک نورانی تخت ہے، یعنی جہو جہ علاقہ آیا ہے جی حدود آئی ہے، سواری چینج ہوئی ہے، سواری کی ہوئی ہے؟ بولو بولو، کوئی سمجھ آ رہی؟ پروٹوکول ہے کہ نہیں نبی دا؟ دسو او بھائی براق کتوں آئی ہے؟ براق بھائی وہ تھلڑی سواری سی، جنت سے آئی ہے نا، تے کم از کم جنت تک تے جاندی نا، لیکن نہیں، وہ اے نبی دا پروٹوکول ہے، یہ ضرورت نہیں، پروٹوکول ہے۔ بھائی جدو نماز پڑھائی نا انہوں نے، کنہاں نو؟ نبیاں نو، کنہاں نو پڑھائی؟ اور مزے دی گل ہے جدو براق تے جا رہے ہیں دی سپیڈ اینی ہے کہ جتھے نگاہ ہوندی سی اوتھے تے قدم ہوندے سن، یہ نگاہ ہوئی جدھر وہاں پہ اس کے قدم ہوئے، بات سمجھ کنی سپیڈ ہونی ہوتی؟ تے راج سرکار فرماندے نے سیاستہ دی حدیث ہے، مررتو بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی القبر، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا مولوی سارے دا نماز ترجمہ کر دینے، میں دوویں کر لینا، کیویں؟ صلی یصلی نماز پڑھنا بھی ہوندا ہے، صلی یصلی درود پڑھنا بھی ہوندا ہے۔
تو میں تو یہی سمجھا کہ قبر چ نماز کوئی نہیں، تو پھر میں ترجمہ کی کرا گا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں براق سپیڈ نال انہاں دے کولوں لنگیا، میں تکیا کھڑے سن۔ پہلی تے گل نگاہ نبوت دیکھ، اسی 100 دی سپیڈ تے ہوئی ہے، سانو سجے کھبے پتہ کوئی نہیں کہ بندہ کیڑا لنگ گیا ہے۔ انجی گل ہے، جدوں کوئی شے لبنی ہوے، پوائنٹ لبنا ہوے، سٹاپ لبنا ہوے تے گڈی چلا رہے ہونا، بعض اوقات میں نال دن کہنا دھیان رکھیو نا کہ اسی کھبے پاسے آئے گا بڑا جہا بورڈ، کھبے پاسے آئے گا تے گڈی میں کر بھی سلو لینا، کر بھی سلو 25 30 40 تے گڈی چل رہی ہے، بورڈ لنگ نہ جائے، بورڈ تے بعض اوقات اسی بورڈ نو ویکھنا بھی ہوندا ہے پھر بھی نکل جاندا ہے، اگاں نکل جائیدا، بعض اوقات انج ہوندا ہے موڑ ویکھنا ہوندا نکل جائیدا ہے۔ واہ نگاہ نبوت کیا بات ہے، او مولوی حضور نو اپنے جہا کہہ رہا لیا، سپیڈ کنی ہے 100 200 دی گل ہی کوئی نہیں، براق برق سے ہے، تے بجلی دی رفتار کنی ہے، توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے، ادوں بھی ود براق دی سپیڈ، قبر راہ چلنگی قبرستان نہیں، اسی سپیڈ جو یہ سجے کبے قبرستان ہوئے سانو پتہ نہ لگے، امام الانبیاء دی نگاہ چیک کر، قبرستان نہیں قبر، تے کیا قبر، تے قبر دے وچ اے بھی نہیں پتا کہ ہاں قبر گزری ہے، نہیں قبر دے وچ کی ہو رہا ہے بھی پتا ہے، موسیٰ بیٹھے نے کھلوتے نے اے بھی پتا ہے، صرف کھلوتے نے کچھ کر بھی رہے نے اے بھی پتا ہے۔ تو جو نبی یہ دیکھ سکتا ہے قبر سے باہر کے قبر میں کیا ہو رہا ہے، وہ قبر میں بھی دیکھ سکتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے۔ گل دے وچ پردے دی ہے نا، گل دے وچ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، کھڑے سن تے کی کر رہے سن، درود پڑھ رہے سن، کھڑے سن تے درود، کوئی انکار کرے صلی اللہ یصلی دا مطلب درود پڑھنا نہیں، تے پھر میں آنا تو آنا کھلو کے درود پڑھنا کہاں لکھا ہے، میں کہ لکھا چھڑ ویخ، کھڑے ہو گئے بہ بھی سکتے ہیں، کھلوتے کانوں نے بھائی، لیٹے جو نے تو بڑی گل ہے بندہ کوئی بزرگ آ جائے تو اٹھ کے بہ جائے، کیوں جی میں لیٹیا ہوا تے کوئی بندہ آ جائے بڑا تو میں اٹھ کے بہ جائے تو بڑی گل ہے، میں لیٹے تو پھر بدتمیزی ہوئی نا، تے میں بہ جا بڑی گل ہے، تے کھلو جاواں کڈی گل ہے، پھر کھلو کے او دے قصیدے پڑھن لگا تے کڈی گل ہے۔ پھر مسجد حرام سے سرکار پہنچے نے تو موسیٰ علیہ السلام ادھر پہلے پہنچے نے۔ بھائی استقبال کس نے کیا؟ مسجد حرام میں، مسجد اقصی میں کس نے استقبال کیا حضور کا معراج کی شب؟ بتائیں کس نے کیا؟ نبیوں نے کیا۔ کس نے کیا؟ نبیوں نے کیتا۔ ایسی کتے آستانے تو جائیے نا، کتے زیادہ پیر مہربانی کرے اپنے خلیفیاں نے بھیج دیتا جی استقبال کرو، شاہ ہوراں دا آ رہے نے، آپ حجرے جی بیٹھا ہوندا ہے، ایک دے ہے نہیں سارے ہی آؤندے نے باہر، لیکن اکثر کی کرتے ہیں پیر مریداں نوں بھیج دیندے نے کہ بھئی ان کا حضرت کا استقبال کریں اور ان کو حجرے میں لے آئیں، استانے میں لے آئیں۔ بڑی گل سی آنے چلو جناب انہاں سانو بالکل ہی نہیں فارغ چھڑدا، توجہ ہے؟ واہ جی واہ کمال ہو گئی ہے۔ رب نے کیا آ رہا نبیاں دا نبی، تے استقبال واسطے بھی او ہونے چاہیے نے جنہ دا میرے تو بعد جنہ دا درجہ ہے، نبی رسول کھلوتے نے ہیں جی۔ ہن موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچ گئے تے براق، تسی کہو گے جی اچھا پہلے پہنچ گئے وہ کیویں؟ وہ اس واسطے کہ سرکار براق دی سپیڈ نال جا رہے سن، موسیٰ کلیم اللہ نبوت دی سپیڈ نال گئے نے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ پھر نماز پڑھائی انہوں نے، کی پڑھائی جی؟ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پھڑ کے سرکار دا مصلے تے کھڑا کیتا، پیچھے آدم صفی اللہ بھی نے، نوح النجی اللہ بھی نے، ابا جی پیچھے کھلوتے نے، توجہ ہے؟ پیو دے ہوندے منڈا اگے آوے، توجہ نہیں تہاڈی بالکل بھی ہے، لیکن نہیں اس نبی نو پتہ ہے کہ رب نے کیا سی لو لاہ لما خلقتک یا آدم، اے آدم جے میرا محبوب نہ ہوندا تے تو بھی نہ ہوندا۔ انہاں کہا کہ میں پیچھے ہی ٹھیک ہاں کیونکہ میں ہے ہی انہاں دے ہونے نال ہاں۔ گل سمجھ آ رہی؟ کسے نو اعتراض ہویا ہے؟ فرشتیاں دے سردار نے پڑھیا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں خلیل اللہ ہوں، موسیٰ نے نہیں کہا میں کلیم اللہ ہوں، توجہ ہے تہاڈی؟ آدم نے نہیں کہا کہ میں صفی اللہ ہوں، ابو البشر ہوں، سب کا باپ ہوں، کسے نو اعتراض نہیں ہویا۔ فرشتیاں دے سردار نے باہ پھڑ کے اگے کھڑا کرتا، اور جے فرشتیاں دا سردار سرکار دی باہ مبارک پھڑ کے اگے مصلے تے کھڑا کر دے، مصلی امامت تے جد نبیاں نو اعتراض نہیں، تے جد نبیاں دا سردار سیدنا صدیق اکبر نو باہ پھڑ کے مصلے تے کھڑا کر دے تے امتیاں نو انکار کیویں ہو سکدا ہے؟
توجہ ہے. امام الانبیاء نے 2 رکعتیں پڑھائی. نماز بھی کتنی پڑھائی؟ اور دیکھو نماز تے لبنی سی معراج چ. نماز تے لبنی ہے اور کدوں فرض ہوئی ہے دسو؟ معراج چ فرض ہوئی ہے نا. ہے تے فرض بعد چ بھی ہوندی ہے. امام الانبیاء پہلے تو پڑھ گئے نے. امتی فرض ہون تو بعد پڑھ رہے ہیں. آقا پہلے پڑھ رہے نے. تے سمجھ جانا امتی دا پیکج ہو رہے, نبی دا پیکج ہو رہے. جے ساڈے ورگے ہوندے تے اتوں لیا کے پھر پڑھ دے. ساڈے ورگے ہوندے لین تو بعد پڑھ دے. اے ساڈے ورگے نہیں, اے لین تے دین تو پہلے پہ پڑھ دے نے. توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے, نہیں سمجھ نہیں آندی تانوں. 2 رکعتاں پڑھائیاں کنیاں؟ پہلی رکعت چ سورۃ الکافرون پڑھی, دوجے چ سورہ اخلاص پڑھی, قل هو اللہ احد. فرمان بعد چ آیا ہے کہ 1/3 قرآن دا ثواب ہے, 3 واری پڑھو پورے قرآن دا ثواب ہے. امام الانبیاء نے پہلے ہی معراج دی رات پڑھ کے دس چھڑیا ہے دی اہمیت کی ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا مینوں ایک گل دسو, تسی ایتھے جو جلسہ ہوئے یا کوئی اجتماع ہوئے, آپ اشتہار چھاپنے ہیں, فلیکسا لانے ہیں, اخبار چ دینے ہیں, ٹی وی تے چلدا ہے, انج ہی ہوندا جی. وال چاک ہوندی ہے تے بندے کٹھے ہو جاندے نے, پھر بھی کوئی آوندا کوئی نہیں آوندا جی. وہ آنا سی, ہاں پتہ تو چل گیا تھا, بس وہ یہاں جانا پڑ گیا ایمرجنسی تو میں نہیں آ سکا. ہوں تسی مینوں دسو معراج دی رات کیڑے اشتہار چھپے نے, کیڑیاں فلیکساں چھپیاں نے؟ واٹس ایپ تے ہے ہی نہیں سی. اے سارے نبی اپنی اپنی قبراں چ ہیگے نے, کوئی کتے تے کوئی کتے تے کوئی کتے. ایک کڑاچ اسے ٹائم پہنچ گئے نے, آمنہ دلال اجے پہنچے نہیں, پہنچ گئے نے. انہاں نے کنے دسیا ایتھے نماز ہون والی ہے؟ بھئی ایتھے تے 15 منٹ پہلے بانگ دئی دی ہے نا, سارے بابے سمجھ جاندے نے سارے کہ 15 منٹ بعد نماز ہے, مسیح تک بھجو, آواز آ گئی ہے. اوتھے دسو نا کی ہوا ہے, دسو نا. نبیاں نو ایزی نہیں لینا, وہ پہنچے نے. اچھا پھر دوسری گل, ایتھے نماز ہونی ہوے, ہن کئی ٹوٹیاں تے بیٹھے نے, ویکھو کئی آ رہے نے, غسلانے چ بڑے نے, کئی پراں بڑے نے, ہے نا, ٹائم ہو گیا ہے, لیٹ نے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ تے امام صاحب پہلے آ جاندے نے. اکثر میں مسیتاں وچ ویکھیا 4-5 پکے بابے جنہاں نوں بہت ہی فکر ہے آخرت دی, وہ پہلے آئے ہوندے نے. اس تو علاوہ باقی سارے امام صاحب آ جاندے نے, چل پیر صاحب آئے ہوندے نے, کئی بعد چوں آ رہے ہوندے نے. میں ہن تانوں دس رہا, ویکھو کنے ہوندے پے, ہے نا, انجی گل ہے. امام پہلے آ جاندہ ہے, نمازی بعد چوں, امام پہلے نمازی بعد چوں, امام پہلے نمازی بعد چوں. معراج دی رات بیت المقدس چ, مسجد اقصی چ, امام بعد چوں, نمازی ہاتھ کھلو کے پہلے بیٹھے. مینوں تے معراج پروٹوکول ہی پروٹوکول نظر آ رہے, جدھر بھی فل پروٹوکول ہے, فل پروٹوکول ہے. براق دیاں واقعہ جبریل نے پھڑدیاں نے, رب نے کہا کلا نہ جائیں, 70,000 فرشتے لے کے جائیں. اوے وہی لے کے آیا, کلا آیا, جیڑے نبی کول آیا کلا آیا. معراج دی رات عظیم رات ہے, کیا کلا نہیں آنا, 70,000 فرشتیاں دا جلوس لے کے جانا ہے. 70,000 فرشتے. میں عالم تخیل جو پوچھیا, ربا باغاں تے جبریل نے پھڑنیاں نے, اے 70,000 فرشتہ نال کانوں اینا کی کرنا ہے؟ کہ اینا کرنا کرنا کچھ نہیں, اینا کٹھے ہو کے میرے نبی دی عظمت دا اعلان کرنا ہے. تو اگر معراج مصطفیٰ پہ نوریوں کا جلوس جائز ہے, بلکہ رب کا حکم ہے, تو جب معراج مصطفیٰ پہ جلوس پہ اعتراض نہیں, پھر میلاد مصطفیٰ پہ جلوس پہ اعتراض کیوں ہو گیا؟ کیونکہ معراج مصطفیٰ حضور کا جانا ہے, میلاد مصطفیٰ حضور کا آنا ہے. فرشتوں نے بتا دیا کہ جانے تے اسی جلوس کڈ رہے ہیں, آن تے تسی کڈ لو. نماز پڑھ لئی, فراغت ہو گئی, تے آپ نے او سیڑھی لگی نا نور دی, ٹھیک ہے, تے قدم مبارک رکھیا آپ نے پہلے سٹیپ تے. او 2 روایتاں نے اس سیڑھی دے, ایک روایت کہ 9 ڈنڈے سن,
ਇੱਕ 'ਚ 10 ਡੰਡੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸ ਛੱਡੀਆਂ। ਸੀੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੰਡੇ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਦਮ ਸੀੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਸੀੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ? ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇਹ ਇਤਨੇ ਡੰਡੋਂ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਦਾ ਲੈਣੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 14 ਡੰਡੋਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੰਡੋਂ ਵਾਲੀ ਹੋ, ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਪੌੜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਈ ਪੌੜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਆਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਡੰਡੇ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇਗਾ, पूरे डंडे चढ़ेगा तो छत। ऐ नहीं कि ये 11-12 डंडे वाली लगा दी है, 2 डंडे बाद तू छाते, 3 डंडे बाद छाते, नहीं जो 13 डंडे वाली लगाई है, 13 डंडे चढ़ फिर छत, 13 डंडे चढ़ फिर। हुण सुन जरा, सरकार ने 10 या 9 डंडियां ते कदम मुबारक नहीं रखिया, पहले स्टेप ते रखिया ते पहले आसमान दे ते जमीन तो पहले आसमान दा फासला 500 साल दा है, और जेड़े नबी दा एक कदम 500 साल की मुसाफत तय करे। जो 10 ते 10 हो गए, फिर समानों पार ही हो जाना सी, ही प्रोटोकॉल। और दूसरा दसिया पौड़ी भावें उत्ते जान नहीं रखी है, लेकिन मेरा नबी उत्ते जान लई किसी शै दा मुहताज नहीं। डंडे 10 ने, इन्हें एक तो ही रखिया है, ते जेड़ा एक कदम ते 500 साल का सफर कर सकता, मदीना दूर ते नहीं समझ नहीं आती तुहानू। 3300 किलोमीटर है, 500 साल, ए 3300, 10 पहला समान दूर है कि मदीना दूर है? किसी कहोगे नहीं शाह जी जी समझ नहीं आती, कोई मिसाल दो। चलो मैं ताजी दस देना, मिसाल पिछे दी बड़ी ने, गाजी मुमताज का नाम सुने, मुजाहिद खत्म नबूवत, शहीद नमूसे रसालत का नाम सुने हैं। गाजी मुमताज नूं जदों फांसी का टाइम होया ना, ते 5 मिनट पहले ही जलाद नूं उन्हें कहते मैनूं छेती छेती फांसी के घाट ते लै चलो। उन्हें कहा हुक्मराना ने तो जिहड़ा मूँह काला कराउणा सी वो तो उन्हें करा लिया, तेनों सजा देगे, ते तेनों एडी काल कादी पई है? तो गाजी मुमताज वजद में आके कहने लगा, तुम कहते हो काल कादी पई है, मैं सामने पे अबे ना ज़हरा का बाबा मुझे लेने आया है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? आउंदी भी है कि नहीं आउंदी भी? अख लियाओ ना, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या आए नजर क्या देखे। अज भी तुहाडा ईमान होना चाहिए, अज भी चाण। मिसाल तुहानू कह देना, पढ़ो तारीख, पढ़ो तारीख, हालात हाजरा भी पढ़िया करो तुसी। तवज्जो है? तो पहले स्टेप ते रखिया तो 500 साल का फासला तय हो गया, तो पता लगा कि सरकार बुलंदी पे जाने के लिए किसी सोर्स के मोहताज नहीं, किसी भी सोर्स के। अब देखो ना, आप कहते हैं जी फलानी चीज बुलंद है, फलानी चीज, तो कोई पैमाना तो है उसको बुलंद कहने का, किस वजह से आप कहते हैं वो बुलंद है? वो जी ये जमीन से बुलंद है, उन्हें बुलंद कहता। ये छत को बुलंद क्यों कहते हो? कि जमीन से बुलंद है। दरख्त को बुलंद कह दिया, क्यों जी ये छत तो बुलंद है। पहाड़ को बुलंद है इस वास्ते किया कि दरख्तों तो भी बुलंद है। चांद को बुलंद कह दिया कि पहाड़ों तो भी बुलंद है। सूरज को बुलंद कह दिया कि ये चांद से भी बुलंद है। तो बुलंदी का मेयार है ना, किसी बुलंद चीज को देखकर फिर कहते हो ना ये बुलंद है। तवज्जो है, बुलंद है। तो शाह वलीउल्लाह ने यह भी बेअदबी है कि कहना हुजूर बुलंदियों पे खड़े हैं, बुलंदियों पे गए। फरमान लगे कि ये नहीं कहना कि बुलंदियों पे खड़े हैं, बुलंदियों पे खड़े हैं। तवज्जो, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये नहीं कहना हुजूर बुलंदियों पे खड़े हैं। फरमाया बुलंदी इसलिए बुलंद है कि उस पे हुजूर खड़े हैं। बुलंदी इसलिए बुलंद है कि हुजूर के कदम मुबारक के नीचे आ गई। यही वजह है कि रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
سونے اس شہر دی قسم اس تھان دی قسم جتھوں تو لنگ گیا حضور تے لنگ گئے حضور تے لنگ گئے او شہر او تھان عظمت علی بلندیاں علی کیویں ہو گئی آمنہ دے لال دے قدماں دے تھلے آ گئے تو یہ نہیں کہنا حضور بلندیوں پہ گئے توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں وہ بلندی اس لیے بلند ہے کہ حضور کے قدم کے نیچے آ گئی ہے خیر و گلہ تو بڑی ہے جی ابتدا اسی ٹائم مک جاندہ ہے تو اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عظمت مصطفیٰ معراج مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حضور کی عظیم الشان معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے عظیم الشان معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے تو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین